السلام علیکم ناظرین، فوکس پوائنٹ یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں شاہد منیر۔ ناظرین، جنگیں جب جہاں کہیں پہ بھی لڑی جائے، تاریخ میں ہمیشہ ان کو یاد رکھا جاتا ہے اور ان جوانوں کا نام ہمیشہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے جنہوں نے بہادری کی تاریخیں رقم کی ہوں۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے اس ولاگ میں ایک ایسے ہی جنگی واقعے کا بیان کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے ماضی میں سے کچھ اوراق آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، ہسٹری آپ کے سامنے ڈسکرائب کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ میں سے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ یہ جنگ پاکستان کی جنگ نہیں تھی، لیکن اس جنگ میں پاکستان کے چند جوانوں نے حصہ لیا اور تاریخ رقم کی۔ تاریخ میں آج بھی ان کا نام سنہرے حروفوں سے لکھا ہوا ہے، اور پورے کی پوری دنیا میں پاکستان کے ان جوانوں کا نام انتہائی ادب سے لیا جاتا ہے، اور بہادری میں ان کو ایک بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ولاگ میں ہم تذکرہ کریں گے کہ ایسی ہی جنگ کا جو کہ 5 جون سے لے کے جون 10 1967 میں لڑی گئی۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ صرف 6 دن جاری رہنے والی یہ جنگ، جس میں عرب کا بلاک تھا، جارڈن، ایجپٹ اور سیریا، یہ 3 ممالک اکٹھے نبرد آزما تھے اسرائیل کے خلاف۔ اسرائیل نے چونکہ اپنی حدود کو کراس کرتے ہوئے، اپنی ٹیریٹری کو کراس کرتے ہوئے ان کی ٹیریٹری میں داخل ہو گیا اور فلسطین پہ اٹیک کر دیا۔ اب یہ جو جنگ پھیلی تو اس جنگ کا صرف 6 دن میں فیصلہ تو ہو گیا، اور جو عرب ممالک تھے ان کو پسپائی اختیار کرنا پڑی اور کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس میں اسرائیل نے بہت سارے جو ایسے علاقے تھے جن کے اوپر قبضہ کر لیا فلسطین کے، جو کہ اس سے پہلے اسرائیل کے میپ میں شامل نہیں تھے۔ ناظرین، جو اسرائیل نے یہ علاقے چھینے عرب ممالک سے فلسطین کے، ان میں گولان کی ہائٹس، گولان کی پہاڑیاں، غزہ اسٹرپ، سنائی پینسولیا اینڈ ویسٹ بینک کا ایریا، یہ وہ علاقے تھے جن کے اوپر ایسٹ جیروشلم بھی، اس کے اوپر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ تو یہ جتنے بھی مقدس مقامات تھے مسلمانوں کے لیے، ان کے اوپر چڑھائی کر کے اسرائیل نے ہولڈ کر لیا اور بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا عرب بلاک کو۔ اب ناظرین، یہ جنگ جاری تھی، 6 دن پہ صرف یہ جنگ محیط تھی، اور اب 6 تاریخ کو ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے، 7 تاریخ کو، کہ ایک وہاں پہ پائلٹ ہوتا ہے۔ وہ پائلٹ وہاں پہ ٹریننگ دینے کے لیے جارڈین ایئر فورس کو وہاں موجود ہوتا ہے جارڈن میں۔ وہ پائلٹ باخوشی اپنی مرضی کے ساتھ وہ ایک جہاز کو اڑاتا ہے وہاں سے، اس کو پیچھے سے بھی گرین سگنل اس کے آبائی ملک سے بھی آیا ہوتا ہے۔ وہ اس پائلٹ اس جہاز کو اڑا کے پھر وہ ٹارگٹ کرتا ہے، ودن فیو منٹس وہ 3 اسرائیل کے جہاز گراتا ہے۔ ودن فیو منٹس میں وہ 3 اسرائیل کے بڑے جہاز گراتا ہے، جن میں معراج بھی شامل ہوتا ہے، جو اسرائیل کی ٹیکنالوجی وائز آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ بہت ساؤنڈ تھا۔ اس کے باوجود اس پائلٹ نے جہاز کو اڑایا، اور یہ 6 دن کی جنگ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ اسرائیلی جہاز گرے، اور یہ 3 جہاز فیو منٹس میں ایک پائلٹ نے بڑے آئی کو فوکس کر کے ودن فیو منٹس اس نے 3 جہاز کو ڈسٹرائے کیا، اور بہت سارا علاقہ جو تھا محفوظ بنا لیا جارڈن کا اور ایجپٹ کا۔ اگر یہ جہاز نہ گراتا تو وہ اس جارڈن کے اور ایجپٹ کے اوپر بڑا حملہ کرنے آ رہے تھے۔ تو اس پائلٹ نے، جس نے یہ جہازوں کو گرایا، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، اور تاریخ میں آج بھی اس کا نام سنہرے حروفوں سے لکھا ہوا ہے۔ اور وہ جو پائلٹ ہے، یہ قابل فخر بات ہے کہ وہ پائلٹ پاکستان سے تعلق رکھتا تھا، اور اس پائلٹ کا نام سیف الدین تھا۔ جی ناظرین، سیف الدین پائلٹ پاکستان کا تھا، جو کہ ٹریننگ کے لیے وہاں پہ جارڈن میں موجود تھا۔ تو اس بہادر سپوت نے، پاکستان کے نے، وہاں سے جہاز اڑایا، اور ایٹ دا اسپاٹ 3 جہازوں کو اسرائیل کے کو نیچے گرا پھینکا۔ تو یہ جو آج کے دن میں یہ جو جنگ کا پیریڈ ہے، یہ جو جون کے 5 سے لے کے اور 10 جون تک، یہ وہ جنگ کا پیریڈ ہے جو کہ جنگ اسرائیل میں لگی ہوئی تھی، اور عرب بلاک اس کے ساتھ نبرد آزما تھا۔ تو ناظرین، تاریخ کو آج کے دن کے لحاظ سے ہم دہرا رہے ہیں، اور آپ کے سامنے اس سپوت کا ذکر کر رہے ہیں، پاکستان کے بہادر کا، کہ جس نے بڑے بہادر کے ساتھ اسرائیل کے 3 جہازوں کو ودن فیو منٹس نیچے پھینکا۔
اور جس کا نام سیف الدین تھا۔ سیف الدین کے گرائے گئے 3 ایئر کرافٹ میں سے 2 ایئر کرافٹس بہت ہی اسٹیٹ آف دی آرٹس تھے اسرائیل کے۔ ان میں سے ایک طیارہ واچر 2A اور دوسرا ڈیسالٹ میراج 3 تھا۔ یہ 2 طیارے تو بہت ہی ایڈوانسڈ اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے حامل تھے۔ ان 3 طیاروں میں سے 2 طیاروں کا میں نے بتایا کہ جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ تھے، لیکن پاکستان کے سپوت نے ان 3 طیاروں کو گرایا۔ تاریخ میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ پاکستان کے پائلٹس نے 10 ایئر کرافٹس کو اسرائیل کو گرایا۔ اب آپ یہ اندازہ کریں جو اسرائیل کی بے چینی پاکستان کے متعلق ہے وہ تو پھر بنتی ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ایئر فورس انتہائی پروفیشنل ہے، اور پاکستان کی تمام افواج جو ہیں، چاہے وہ بری ہے، بحری ہے یا ایئر فورس ہے، وہ بہت ہی پروفیشنل ہے۔ تو یہ ایک خدشہ کہیں نہ کہیں اسرائیل کے دل میں پایا جاتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو انٹرنلی کمزور کرنا ہے، تو اس کے لیے سازشیں ہوتی رہتی ہیں پاکستان کے خلاف۔ اب یہ پاکستان کی افواج پہ اور پاکستان کی عوام پہ ہے کہ وہ ان سازشوں کو کیسے ناکام بناتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک واقعہ، یہ قصہ میں نے گوش گزار کیا ماضی کے انہی دنوں کا 1967 میں، جو کہ 6 دن کی جنگ تھی۔ اس کا میں نے چند جو ہیروئک واقعات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے، ایک پاکستان کے سپوت کے۔ اب ایک اور واقعہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا، اس کا میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کو کیسے پاکستان کے پائلٹس نے ہینڈل کیا، اور اس پائلٹ کی بہادری کے قصے بھی تاریخ میں امر ہیں۔ ناظرین، قصہ اس سے آگے بڑھتا ہے۔ 1974 میں پھر سے دوبارہ سے 2 ملکی عرب کنٹریز کا بلاک، ایجپٹ اور سیریا، پھر سے اسرائیل کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسرائیل چونکہ ایک جارحانہ عزائم رکھتا ہے اور مسلمانوں کو، خاص کر کے فلسطین کو دیوار سے لگانا چاہتا ہے، تو اس لیے وہ ابھی تک اس کے مظالم اور اس کی جارحانہ پالیسیوں رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور اوپر سے جو اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ ٹیکنالوجی بھی انتہائی جدید امریکن ٹیکنالوجی ہے، اس لیے وہ کسی کو بھی خاطر میں لانے کو تیار نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ 1974 26 اپریل کا دن تھا کہ جب پاکستان کے ایک دوسرے سپوت نے، جو کہ وہاں پہ جو اسرائیل کے IAF کی میراج 3CJ کو گرایا، جس میں کیپٹن M لوٹس جو کہ اسرائیلی پائلٹ تھے وہ تھے۔ اس میں 26 اپریل 1974 کا دن تھا جب پاکستان کے اس سپوت نے، اس پائلٹ نے اسرائیل کے پھر سے جہاز کو گرا دیا، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی اس لحاظ سے بھی۔ اور اسرائیل اسی وجہ سے آج دن تک ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے پاکستان کی افواج سے بہت زیادہ خائف رہتا ہے، اور اسی لیے وہ سازشوں میں برسرے پیکار ہوتا ہے۔ تاریخ میں 2 بار اسرائیل کو پاکستان کے ہاتھوں ہزیمت کا شکار ہونا پڑا، اور پاکستان کے پائلٹس نے اسرائیلی جہازوں کو دھول چٹا دی۔ لیکن ناظرین، تاریخ میں ہمیشہ ایسے ہیروز زندہ رہتے ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ چونکہ یہ جنگ اسرائیل جیت گیا، تو کہیں یہ ہمارے ہیروز کا نام ماند پڑنے لگ گیا، لیکن ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ تاریخ میں سے اس واقعے کو اٹھا کے آپ کے سامنے لے کے آئیں، اور آپ کے سامنے ان ہیروز کا تذکرہ کیا جائے جنہوں نے پاکستان کا نام بہت بلند کیا انٹرنیشنلی، اور پاکستان کے یہ دوسرے قابل فخر جو پائلٹ تھے، ان کا نام تھا ستار علوی۔ ستار علوی ناظرین دوسرے ہمارے پائلٹ کا نام تھا جس نے اسرائیل کے جدید ترین جہاز کو گرایا، جو کہ عرب ممالک کے تمام پائلٹ ناکام ہو چکے تھے اسرائیل کے جہازوں کو گرانے کے لیے۔ تو ناظرین، یہ ہمارے دوسرے سپوت نے بھی اسرائیل کے جہاز کو بما پائلٹ گرایا۔ تو ناظرین، یہ قابل فخر سپوت ہے، ہمارا اثاثہ ہے پاکستان کا، اور پاکستان کی قوم ان کو یاد رکھے گی اور ان کو سلوٹ پیش کرتی ہے۔ تو آج کی یہ ویڈیو ہماری ان کے نام جنہوں نے پاکستان کے نام کو اٹھایا۔ یہی ایک وجہ ہے کہ آج دن تک پاکستان ایئر فورس کے جو پائلٹس ہیں، یا پاکستان ایئر فورس ہے، بیرون ممالک میں جتنے بھی ہمارے گلف کنٹریز ہیں، ان کی ایئر فورس کو آج بھی تربیت دے رہے ہیں۔ ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے چینل کا بھی۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔